بات ہے تو آپ اسرائیل کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ آپ اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستانی 24 کروڑ عوام فیصلہ کرے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ اکیلے میں جا کے ڈیل کر کے آگے کہ ہم اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست قبول کر لیں، عوام سے ڈسکشن کیے بغیر آپ نے کیسے کیا؟ یہ آپ کا ملک نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہم بولتے ہیں کہ اسرائیل کو آپ اسٹیٹ قبول نہیں کریں گے، پاکستان کبھی بھی آپ کو اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست قبول کرنے نہیں دے گی۔ فلسطین ہم ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست فلسطین کے لیے چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا فلسطین ایسا ریاست کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ حکومت والے کس طرح یو ٹرن لے رہے ہیں، ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے اوپر پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آئیے، پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، وہاں پہ جو ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈبیٹ کسی اور طرف چلی گئی۔ دیکھیں، اس کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کل بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو پلان ہم نے ڈسکس کیا تھا اور مسلمان ممالک نے آپس میں ڈسکس کیا تھا، ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہ تھی اور ہمیں لگا کہ یہ وہی پلان ہے جو کہ انہوں نے اپروو کیا ہے، مگر جب اس کو دوبارہ دیکھا گیا تو یہ وہ پلان ہے نہیں جس کے اوپر مسلمان ممالک نے ان کے ساتھ ایگری کر کے آئے تھے نیو یارک میں۔ تو اس تناظر میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ہم کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں جس سے فلسطین کے عوام جو ہے ان کے رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں غلط طریقے سے۔ ہم جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا اس کے اندر غزہ کے اندر سے ودرال تھا اسرائیلی فوج کا، اس کے اندر فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کی بات تھی۔ وہ جو ہم نے کیا تھا وہ یہ والا ہے نہیں، یہ والی بات کل واضح طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کلیریفائی کر چکے ہیں۔ جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹرمپ کے اعلان سے پہلے ہی ٹویٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا، وہ غلط کیا نا۔ وہ تو ان گڈ ول ہم تو یہی سمجھے تھے کہ وہی والا ایگریمنٹ ہوگا نا، ان آل گڈ ول۔ میں آپ سے ایگریمنٹ کر کے جاؤں، تھوڑی دیر بعد واپس آؤں، ہم آپس میں طے کر چکے ہوں ایک بات، تو پھر آپ نارمل۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو لوگ ٹرمپ صاحب کو جانتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، انہوں نے ایلن مسک کے ساتھ بھی یہی حکومت یو ٹرن لے رہی ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا، ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اب بھی یو ٹرن لے رہے ہیں اور ان کو عوام سے معافی مانگنی پڑے گی، فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں سے معافی مانگنی پڑے گی، پاکستانی قوم سے معافی مانگنی پڑے گی جو انہوں نے حرکت کی اور پاکستان کا نام دنیا بھر کے اندر بدنام کیا، مسلمانوں کا نام پوری دنیا کے اندر بدنام کیے۔ ان کو حرام میں معافی مانگنی پڑے گی، آرمی چیف سید عاصم منیر کو بھی معافی مانگنی پڑے گی اور ان کو بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی حدیث ہے ان یہودیوں سے اور ان انگریزوں سے متعلق، یہ دیکھیے، اس کے اوپر پھر ہم بات کرتے ہیں۔ آئیے، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل اکارت گئے سو وہ خسارے میں پڑ گئے۔ یہ قرآن پاک کی حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ان یہودیوں کے اوپر، ان انگریزوں کے اوپر تم نے یقین نہیں کرنا، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ لیکن آج ہمارے ملک کے فارم 47 کے وزیر اعظم اور ہمارے آرمی چیف نے جا کے ان کے ساتھ ڈیل کر کے آگے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آگے ہیں، ان کے ساتھ اسرائیل کو ایسے اسٹیٹ ایسے ریاست قبول کر کے آگے ہیں، لیکن ان کے اوپر آپ اگر یقین کریں گے تو آپ اپنے ہاتھوں سے قبر کھودیں گے۔ اس کے بعد یہ عمران خان امریکہ سے متعلق کیا بات کرتا ہے، یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آئیے، ایک جگہ یورپین یونین کے امبیسڈرز، وہ سارے کو 20 امبیسڈر بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہے ہو یہ ڈرون اٹیکس کی۔ میں نے ان کو کہا کہ لنڈن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے، آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لنڈن میں مار دیں؟ اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم آپ کی کمی ہے کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں؟ عمران
خان ہے. عمران خان نے یہ امریکہ کی مثال دی کہ جب امریکہ نے کہا کہ آپ ہمیں ڈرون اٹیک کرنے دیں تو عمران خان نے کہا, امریکہ کے بندے کو کہا کہ آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. تو عمران خان نے امریکہ کو آگے سے جواب دیا کہ اگر ہمارا ایک دشمن 30 سال سے امریکہ کے اندر بیٹھا ہے کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں گے کہ پاکستان جا کے امریکہ کے اندر ڈرون اٹیک کرے. تو امریکہ کے بندے نے آگے سے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو پھر عمران خان نے کہا تو پھر ہم کس طرح پرمیشن دیں کہ آپ ہمارے ملک کے اندر گھس کے ڈرون اٹیک کریں. یہ ہوتا ہے عوامی لیڈر جو کھل کے بات کرتا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے, وہ اپنے ملک کا مقدمہ رہتا ہے. اور ایک طرف یہ نمونے ہوتے ہیں جن کو ملک کا مقدمہ رہنے مکمل طور کے اوپر نہیں آتا. اس کے بعد یہ بیرسٹر گوہر علی خان کیا بات کرتے ہیں علیمہ خان کے پر جو الزام لگائے اس سے متعلق کی ویڈیو دیکھیے, پہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں 2 سالوں میں 2 مرتبہ بھی کبھی انہوں نے 2 سالوں میں کبھی انہوں نے 1 مرتبہ بھی کی معمولی سی چیز میں بھی مداخلت نہیں کی. وہ جب آئی ہے تو اپنے میں 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب کی بہنوں کو کبھی کسی ایجنسی کی سپورٹ حاصل, یہ کبھی نہیں ہوتا. وہ بہنیں فقط گرمی میں, سردی میں, تکلیفوں میں, وہ ان کے بچے دیکھو نا بھوکے ننگے پیاسے ادھر ہی سارے صرف اپنے بھائی کی خاطر ہوتے ہیں. انہوں نے دال کھائی ہے اور وہ بھی جیل والی, اتنے غرض صبح آتی ہیں شام ہمارے ساتھ وہ ہو رہی ہیں, 12 بجے تک وہ گئی ہیں اپنے بھائی کی خاطر اس عمر میں, اور انہوں نے تکلیف گزاری. ان کو کسی ایجنسی کی سپورٹ نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ان کے کوئی عزائم سیاسی نہیں ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے. دوسری بات ہے میں کہتا ہوں 2 سال میں چیئرمین رہا ہوں, کبھی 1 مرتبہ بھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ یہ فیصلے ایسے ہونے چاہیے. یہ بیرسٹر گوہر علی خان نے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے, انہوں نے علی امین گنداپور کے جو الزامات ہیں ان کو رد کر دیا, ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیا. یہ آج کے بیانات تھے. آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی, مزید آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ اور بیانات لے کے آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.